اگر یہ لوگ اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں تو الیکشن سمبل کیا ہوں گے؟ فواد چودھری. چاند. مریم نواز. اوکے. ماچس. تو ہم لوگ ہر روز اس کی سائیکل کی ہوا نکالتے تھے لیکن ایک دن ابو اوپر سے آ گئے. اگر نواز شریف کتاب لکھتے ہیں تو اس کا نام کیا ہوگا؟ میں اور میرا خاندان، بس یہی سچ ہے، گوال منڈی سے پاناما تک. گوال منڈی سے پاناما تک. السلام علیکم. الیکشن باکس کے ساتھ میں ہوں اتروبہ رضا. آج ہم انٹرویو لینے جا رہے ہیں سابق MNA چودھری نذیر جٹ کی صاحبزادی اور پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی پولیٹیشین عارفہ نذیر جٹ کا. تو آئیے چلتے ہیں ان کے گھر پر اور ان کی زندگی کے کچھ احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ آئیے. میم کیا مصروفیات چل رہی ہیں لائف؟ بس آج کل کووڈ کی وجہ سے گھر پہ ہی زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. میم آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ میرا بچپن سعودی عربیہ میں گزرا. پیدائش بھی سعودی عربیہ میں ہوئی اور اس کے بعد ہائی اسکولنگ بھی سعودی عربیہ میں ہوئی. تو بچپن کی کوئی شرارت جو آپ کو یاد ہو؟ بچپن کی کافی شرارتیں تھی. ایک ہمیں جو مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے تو وہ پہلے ہمیں پڑھاتے تھے اور اس کے بعد ساتھ ایک گھر تھا وہاں جا کے پڑھاتے تھے. تو ہم لوگ ہر روز اس کی سائیکل کی ہوا نکالتے تھے لیکن ایک دن ابو اوپر سے آ گئے اور انہوں نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ کرتے رہتے تھے ٹیچرس کے ساتھ اور آئی گیس مولوی صاحب کے ساتھ. تو کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسی شرارت جس میں آپ کو مار پڑی ہو گھر سے؟ آئی گیس والد صاحب نے تو کبھی نہیں مارا. ہماری جو والدہ ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی معصوم غلطیوں میں کبھی کبھی لگ جاتی ہے. آئی گیس وہ ایک ضروری بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو مدرز ہیں وہ ہمیں تھوڑا زیادہ اچھی طرح ٹرین کریں. جی. تو لو میرج کو سپورٹ کرتی ہیں یا ارینج میرج کو؟ ڈیفیکلٹ کویشچن. آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرتا ہے. لو میرج بھی فیل ہوتی ہیں، ارینج میرج بھی فیل ہوتی ہیں. تو آئی گیس اگر کمپیٹیبلٹی ہو جائے تو آئدر وے دونوں میں سے کوئی بھی صحیح ہے. تو آپ نے PhD الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ہے، یہ تو لڑکوں کی فیلڈ سمجھی جاتی ہے، آپ کا انٹرسٹ اس میں کیسے ڈیولپ ہوا؟ اچھا، یہ لڑکوں کی فیلڈ ہے آپ کو لگتا ہے؟ آئی تھنک یہ ہم لوگوں نے ہی ایک نارمس بنائے ہیں کہ یہ لڑکوں کی فیلڈ ہے، یہ لڑکیوں کی ہیں. چینج اسی وقت آئے گا جب تک ہم جیسی لڑکیاں اس کو جو بایس ہیں ان کو نہ کریں اور ایکچولی اسٹیپ ان کریں اس فیلڈس میں جہاں پروبیبلی زیادہ بوائز ہیں. تو انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ بچپن سے تھا. آئی تھنک نیچرلی میں میتھمیٹکس میں فزکس میں اچھی تھی. آئی گیس وہ والد صاحب کی طرف سے آتا ہے. ہی از ویری گڈ ایٹ میتھمیٹکس اینڈ انجینئر. تو ان کو دیکھ کے مجھے ہوا تھا کہ الیکٹرانکس سیمس ٹو بی دا نیکسٹ تھنگ ٹو ڈو. تو ایک نیچرل آپ کا انسٹنکٹ ہوتا ہے جو اس کو آپ کو لگتا ہے اس میں آپ بہتر کر سکتے ہو. تو PhD الیکٹرانکس انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ سیاست کے جھمیلے میں کیسے پڑ گئی؟ آئی گیس ایک تو آپ والد صاحب کو بچپن سے دیکھا کہ انہوں نے کیسے پاکستان کو سرو کیا، اس کو دیکھ کے پھر اوبیسلی آپ ان کے ہی نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں یوزلی. تو پہلے انجینئرنگ کی، اس کے بعد مجھے بھی ہوا کہ میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں ٹورڈز مائی اون سوسائٹی، گیون کہ ہم لوگوں کے حلقے کے حالات کافی خراب ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ میں بھی شاید پارلیمنٹ میں آ کے تھوڑا کنٹریبیوٹ کروں. صحیح. تو آپ کی پہلی جاب کیا تھی؟ پہلی جاب میری انٹرنشپ تھی انگلینڈ میں. ST مائکرو الیکٹرانکس میں ایز اے ڈیجیٹل اینڈ اینالوگ ڈیزائنر تھی. اور پہلی سیلری بتانا پسند کریں گی؟ وہ 1000 pounds پر منتھ، 1000 pound ملتا تھا آلموسٹ ایک مہینے کا. تو اب ذرا سیاست کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے آپ کو پارٹی ٹکٹ نہ دے کر غلطی کی؟ آئی گیس نتائج سب کے سامنے کلیئرلی ہم لوگوں کی جو ایز این انڈیپینڈنٹ 30,000 ووٹس
کافی معنی رکھتے ہیں کمپیئر ٹو کہ آپ کے پاس پارٹی ٹکٹ بھی ہو اور پھر بھی آپ کے اس طرح آپ ووٹس نہ لے سکے. سو آئی گیس اور 70,000 میری بہن نے جو عائشہ نذیر جٹ نے لیے, تو کلیئرلی 1,00,000 ووٹ آپ کا پرسنل ووٹ ہو اور آپ ان کو ٹکٹ نہ دیں, دین آئی تھنک وہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ غلط فیصلہ شاید تھا. تو ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہ مصداق. آپ دونوں بہنیں تو ہار گئیں اور پی ٹی آئی کو بھی جیتنے کا موقع نہیں ملا, تو بہاڑی میں اس شکست کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ آئی تھنک جب یہ بیسکلی ڈیسیجن تو اوبیسلی ہم نے پہلے ہی اپلائی کیا تھا ٹکٹس کے لیے, اور ڈیسیجن عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ ہم نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے. عائشہ نذیر جٹ جو میری بہن ہے ان کو ٹکٹ بھی اسائن ہو گئی. بالکل لاسٹ منٹ میں ہماری کیمپین بھی چل رہی تھی, بالکل لاسٹ منٹ میں عمران خان صاحب کو پریشرائز کیا گیا ترین گروپ اینڈ خاکوانی سے کہ ٹکٹس واپس لی جائے. ویئرز کلیئرلی ان کو پتہ تھا کہ عائشہ نذیر جٹ کے علاوہ وہاں سے کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا. آئی گیس ان کو اپنا تھا کچھ, ہی واز ناٹ وننگ دین ہی واز لائک آئی ایم ناٹ گونا لیٹ عائشہ ون ایز ویل, بیکاز یو نو. سو آئی تھنک یہ ریجنل جو سیاستدان تھے ان کی غلط ڈیسیجن سے یہ ہمارے حلقے میں اکیلے نہیں ہوا, دوسرے حلقے میں بھی اسی طرح کے ڈیسیجنس ہوئے اور جہانگیر ترین گروپ نے یہی چیزیں ادھر بھی ہوئیں. وننگ کینڈیڈیٹس کو کلیئرلی ٹکٹس نہیں دی گئیں, ویئرز دیٹ شوڈ بی دا اسٹریٹجی. تو آئی تھنک ریجنل آر دا ونس ٹو بی بلیمڈ فار اٹ. اچھا, اب آپ کے والد کی کچھ ایفرٹس کی بات کرتے ہیں. وہ ایک سیلف میڈ انسان ہے, وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا چودھری نذیر جٹ ایک سعودی عرب کی تعمیراتی کمپنی کا مالک بن گیا. تو یہ سب کیسے ہوا؟ آئی تھنک انہوں نے زندگی میں بہت محنت کی ہے. ایون ٹل دس ڈے آئی تھنک وہ بہت محنتی انسان ہے, جس کی وجہ سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے بھی کافی محنت کرنی چاہیے. آئی ریممبر جب ہم چھوٹے بچے تھے تو وہ گھر آتے تھے اور ان کے اوپر کپڑوں پہ مٹی کی تہ ہوتی تھی ہر رات کو, اور لانگ آورز ہوتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹی بہت ہوتی تھی, مینٹل بہت ہوتی تھی. اگر آپ محنت کریں, محنت کرتے جائیں تو آپ کی بہت آگے پہنچ سکتے ہیں. اس کمپنی میں آپ کا بھی 20% شیئر ہے, تو کیا رکھتی ہیں, فیوچر پلانس کیا ہیں کہ اس کو کس طرح یوز کریں گی؟ فیوچر پلانس ابھی مائی فادر جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, میں بس ایگزیکٹو ہوں. تو ابھی اس لحاظ سے میرے کوئی اتنے فیوچر پلان نہیں ہیں ان ٹرمز آف کمپنیز کے بارے میں. تو ایسا سنا ہے کہ آپ کے والد ایک مدرسہ بنانا چاہتے تھے اور گھر میں کچھ لاکھ روپے رقم بھی تھی, اور چوروں نے حملہ کیا اور نہ صرف رقم لوٹی بلکہ خواتین کو بھی کمرے میں بند کر دیا, اور پھر ایسا معلوم ہوا کہ ان چوروں کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی. پھر آپ کے والد سیاست میں آئے, تو اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیں. ایکچولی ایسا ہی ہوا تھا. اس ٹائم پہ میرے والد زیادہ ٹائم سعودی عربیہ میں اسپینڈ کرتے تھے, اور ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا گاؤں کے گھر میں, اور ہماری عورتوں کی بھی عزت نہیں کی کہ کمروں میں بند کر دیا, اور سب جو بھی پیسے تھے, زیور تھا, سب کچھ چوری کر ہو گیا. میرے ابو واپس آئے, میرے والد صاحب, انہوں نے کوشش کیا اس کیس کو فالو اپ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس ٹو ڈپارٹمنٹس, لیکن کچھ ہو نہ سکا, اور رزلٹ یہی نکلا کہ یہی پتہ چلا کہ اس کے پیچھے لوکل پولیٹیشنز انوالوڈ تھے, ان کو ان کی سپورٹ تھی, جس کی وجہ سے کوئی پولیس والے بھی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ایون دو دے نیو کہ کون بندے تھے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا. سنس ہمارا جو لا اینڈ آرڈر ان پلیس نہیں تھا, میرے ابو کے پاس تو اوبیسلی ریسورسز اویلیبل تھے. انہوں نے کہا کہ یہ دیر از اونلی ون وے کہ اس کو چینج کیا جائے, جس کی وجہ سے ان کو زیادہ ڈرائیو ہوگی کہ میں نے سیاست میں آنا ہے, میں نے ایک سسٹم کو امپروو کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اسی جذبے کے ساتھ پھر سیاست کو انہوں نے جوائن کیا. تو کیا ان کی کچھ خدمات بتائیں جو انہوں نے کی ہوں اپنے حلقے کے لیے, پاکستان کے لیے؟ ٹو بی آنیسٹ, جب میں الیکشن لڑنے کے لیے آئی, میں کافی سرپرائز ہوئی کہ لوگ میرے والد صاحب کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں. ریزن بینگ کہ جہاں بھی میں جاتی تھی وہ کہتے تھے یہ آپ کے والد صاحب نے دیے, روڈ ہمیں دیے, ہمیں بجلی دی ہے, ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی ہے, سوئی گیس,
کا منصوبہ میرے والد صاحب لائے. اس کے بعد الیکٹریفیکیشن, لٹرلی ان کے حلقے میں ایسا کوئی گاؤں ڈیرا نہیں بچا جہاں الیکٹریفیکیشن نہ ہو. گاؤں گاؤں تک بھی سوئی گیس پہنچ گئی. تو سنس وہ ایک کنسٹرکشن بزنس میں رہے, ان کو نو ہاؤ بھی تھی اور ان کو ایک ڈرائیو بھی تھی کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. آئی تھنک وہ واحد ہی سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی جیب سے فنڈز لگائے. اسی کی وجہ سے آئی تھنک جسٹ بیفور الیکشن جب عمران خان صاحب انگلینڈ میں تھے, انہوں نے کہا کہ میں چودھری نذیر جٹ جو ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جیب سے فنڈ لگاتے ہیں. اینڈ ہی نیم مائی فادر, ریزن بینگ کہ انہوں نے اپنے زیادہ ایسیٹس اور ریسورسز لوگوں پہ خرچ کیے. اور ٹو بی آنیسٹ وہ تو ہمیشہ ایسے رہے کہ ابھی تک اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نہیں ہیں, یہ لوگوں کے لیے ہے. سو ان دیٹ سینس آئی تھنک. پھر آپ کے خیال میں تو عمران خان نے جب سٹارٹ لیا ہے سارا الیکشنز اور سارا کچھ, تو ان کا تو یہ موٹو تھا کہ انہوں نے عام آدمی کو آگے لے کر آنا ہے جو اپنے دل سے ملک کے لیے کام کرے سارا کچھ. پھر آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو وہ پھر نظر انداز کر گئے اور دوسرے لوگ پھر آگے آ گئے؟ آئی گیس وہ یہی بات ہے کہ اس ٹائم پہ ڈیسیجن میکنگ میں عمران خان صاحب نے کلیئرلی ایک سٹانس لیا کہ عائشہ نذیر جٹ کو ٹکٹ ملنی چاہیے. آئی تھنک میرا بھی کافی حد تک تھا کہ مجھے ملے گی, لیکن آئی تھنک جو لوکل جو وہاں کے جو جہانگیر ترین تھے اور کچھ ادر ڈیسیجن میکنگ میں بہت زیادہ انوالوڈ تھے, انہوں نے پریشرائز کیا, پش کیا, اس کی وجہ سے غلط ڈیسیجنس لیے گئے. حالانکہ ہماری جو فار ایگزامپل جو ہسٹری رہی ہے پولیٹکس کی بھی, اور اگر دیکھا جائے کہ سیاست میں ٹیکنیکلی ایجوکیٹڈ لوگوں کو آنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ کچھ کرے, اپنے پاکستان کے لیے جنرلی کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں بھی سب کچھ انگلینڈ سے چھوڑ کے آئی, میرے پاس بھی الحمدللہ کافی اچھا میں پروگریس کر رہی تھی, بٹ مجھے بھی یہی ڈرائیو تھی کہ میرے ابو نے اتنا نقصان اٹھایا سعودی عربیہ میں جسٹ فار ہز اون پیپلز, دین مے بی آئی شوڈ ڈو دا سیم تھنگ. صحیح. تو کیا اب آپ 2023 کے الیکشن میں دوبارہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے, یا انڈیپینڈنٹ ہی الیکشن کانٹیسٹ؟ پی ٹی آئی کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائی کروں گی, پہلے بھی کیا تھا, اور انشاءاللہ ہوپ فلی اس دفعہ ریزلٹس مطلب انشاءاللہ اس دفعہ ہم لوگوں کو ٹکٹ مل جائے گی. اچھا, تو لوگوں نے تو بہت کوشش کی روکنے کی, لیکن کپتان صاحب کا چیلنج تھا روک سکو تو روک لو, تبدیلی آئی ہے. اب تبدیلی آ گئی ہے, ہم نئے پاکستان میں ہیں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے نئے پاکستان میں رہنا؟ آئی تھنک اس میں مکسڈ اوپینینز ہیں. آئی تھنک جب آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے, لانگ ٹرم کوئی فائدہ چاہیے, تو شارٹ ٹرم آپ کو تھوڑی مشکلات کا کرنا پڑتا ہے. سیاسی گفتگو تو بہت ہو گئی, اب ذرا ہلکی پھلکی چٹ چیٹ کرتے ہیں. آپ کوکنگ کرتی ہیں؟ ہاں. تو کون سی ڈش اچھی بنا لیتی ہیں؟ آئی تھنک پروبیبلی میں کہوں گی کڑھائی گوشت. کڑھائی گوشت, صحیح. تو کیا آپ پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہیں؟ اب تو میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا, لیکن ہاں آئی تھنک 2-3 سال پہلے شروع کرتی تھی. کوئی فیوریٹ ڈرامہ جو آپ کو یاد ہو؟ آئی گیس ہم سفر. ہم سفر. اگر یہ لوگ اپنی سیاسی جماعتیں بنائیں تو الیکشن سمبل کیا ہوں گے؟ فواد چودھری. چاند. مریم نواز. اوکے. ماچس. عارفہ نذیر جٹ. ٹی وی. طلال چودھری. بادشاہ. ہنا ربانی کھر. کتاب. میں آپ کو کچھ نام بتاؤں گی اور آپ نے ان کو 1 لائن میں یا 1 سینٹینس میں ڈسکرائب کرنا ہے. بلاول بھٹو. ڈیفیکلٹ ون. اوکے. جہانگیر خان ترین. آئی تھنک بزنس مین. مریم نواز. ہوپنگ ٹو بی اے پالیٹیشین. نتاشا دولتانہ. Probably not a fit for politics. فواد چودھری. Talks too much. چودھری سرور. No comments. I don't know. عائشہ نذیر جٹ. Environmentalist. عمران خان. Imran Khan, leader. چودھری نذیر جٹ.
another leader. ओके, इसहाक खाकवानी. Landlord. ओके, नेक्स्ट मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी और आपने बताना है कि वो कितनी यादगार हैं और आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी. ओके, द फर्स्ट वन इज़ दिस. ये पिक्चर हमारी लास्ट इलेक्शन की है, बट आई थिंक इट्स वेरी वेल शॉट. मेरे वालिद साहब के साथ थी. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, ये वाली आई थिंक ये ईद की है. तो ये आपकी सिस्टर हैं साथ में? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. जी जी. Graduation ceremony with Princess Kamala and other PhD graduation picture. ये आयशा है, मेरी बहन है एक्चुअली. उम्रा कर रहे थे. आई थिंक ये भी recent picture ही है, probably about 2 years or 3 years ago. हाँ, that was like after MP election, जब आयशा क्या धरनाज वगैरह चल रही थी उस टाइम पे. नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको 3 ऑप्शंस दूंगी और एक डिस्क्रिप्शन दूंगी और आपने चूज़ करना है उसमें से कि आपको क्या सही लगता है. अगर आप प्राइम मिनिस्टर होती तो इनमें से कौन आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता? ओके. आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या जहांगीर खान तरीन? आई थिंक इनमें से कोई भी नहीं. ओके, अगर नवाज शरीफ किताब लिखते हैं तो उसका नाम क्या होगा? मैं और मेरा ख़ानदान, बस यही सच है, गवाल मंडी से पनामा तक. गवाल मंडी से पनामा तक. कौन सा डायलॉग आपको पसंद है? घबराना नहीं है, मुझे क्यों निकाला, मिट्टी पाओ. घबराना नहीं. लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या होना चाहिए? बिलावल भुट्टो को उर्दू सीख लेनी चाहिए, तलाल चौधरी को तंजीम साजी का बाइकआउट करना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान होना चाहिए. बिलावल को उर्दू सीखनी चाहिए. तो व्यूवर्स, इसी के साथ हमारा ये इंटरव्यू एंड होता है. उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा. कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक का इजहार ज़रूर करें और हमें अपनी राय से आगाह करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.